الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک او علیک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لائق ست تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جامعہ سراج العلوم عیدگاہ لودھرا کا یہ سالانہ عظیم الشان ایمانی، وجدانی، روحانی اجتماع جو ختم بخاری اور تکمیل قرآن مجید کے بابرکت موقع پر ان خوش بخت بچوں کے اعزاز میں انعقاد پذیر ہے، شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بخاری شریف کا آخری سبق پڑھایا، جو میں نے اور آپ ہم سب نے سنا۔ حضرت اقدس ہم سب کے مخدوم حضرت میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی سرپرستی میں، جن کی جد و جہد سے، جن کی محنت سے یہ ادارہ پروان چڑھا ہے اور چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت میاں صاحب کی ان کاوشوں کو قبول و منظور فرمائیں۔ ہمارا طالب علمی کا زمانہ تھا، قاسم العلوم میں ہم دورہ حدیث پڑھتے تھے۔ حضرت میاں صاحب کبھی کبھی قائد اسلامی انقلاب، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آتے تھے ملنے کے لیے۔ اللہ نے ظاہری باطنی ساری خوبیوں سے آراستہ کیا ہوا ہے، تو بڑا خوش لباسی کے ساتھ، خوش پوش ہو کر اور خندہ پیشانی کے ساتھ، چہرے نورانی کے ساتھ جب تشریف لاتے تو ہم یوں سوچتے تھے کہ مفتی صاحب سے ان کا رشتہ کیا ہے، یہ ان کے کوئی عزیزوں میں سے ہیں کہ جو بڑی اہمیت سے آتے ہیں اور مفتی صاحب ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور بہت محبت سے ملتے ہیں، اور سر پر وہی مفتی رومال باندھا ہوتا تھا۔ بعد میں جب تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ اللہ ان سے یہاں پر یہ کام لے رہا ہے۔ اس وقت آپ کے ضلع کی، بلکہ ملتان، یوں تو پورے پاکستان میں ایک دینی اور علمی ایسی شخصیت جس کے لیے سب کے سب ان پر اعتماد کرتے ہیں، وہ حضرت میاں صاحب کی ہے۔ اللہ ان کی عمر میں، صحت میں برکت دے۔ کافی علیل ہیں، بیمار ہیں، میں خود بھی بیمار تھا، تو آج مجھے فرمان لگے کہ بھئی آپ کو تو کسی حالت میں چھٹی نہیں، اس وقت خانپور بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں اس حالت میں وہاں سے روانہ ہوا اور یہاں پہنچا، اور فرمایا 8 بجنے سے پہلے پہنچنا ہے کہ 8:30 بجے تقریر شروع ہوگی۔ تو بہرحال میں 8 سے پہلے پہنچ گیا الحمدللہ۔ انہوں نے بھی وعدہ وفا کے مطابق پہلی تقریر مجھ سے کروا رہے ہیں۔ میرے بعد حضرت مولانا سید ابو بکر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا خطاب ہوگا۔ کافی اکابر علماء میرے پیچھے بیٹھے ہیں، ان میں سے خاص طور پر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا قاری غلام یاسین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو جامعہ صدیقیہ بہاولپور کے مدیر ہیں، اور ان کی ایک کاوش ہے جس کی ان کی نگرانی میں کئی دینی ادارے کام کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، 2-4 باتیں اس مناسبت سے کرنی ہیں جس مناسبت کی یہ تقریب ہے۔
ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ طلباء خوب جانتے ہیں، دورے والے، آپ لوگوں نے بھی ان کا تذکرہ سنا ہوگا، علماء بھی جانتے ہیں۔ یہ شیخ الہند کون تھے؟ ان کا ایک تعارف تو یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا یہ پہلا شاگرد ہے۔ جب اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی تھی تو استاد بھی محمود تھا، شاگرد بھی محمود تھا۔ استاد ملا محمود تھا، شاگرد یہ محمود حسن تھا، جو آنے والے وقت میں امت کے اندر شیخ الہند محمود حسن کے نام سے یاد کیے گئے۔ تو حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ نے ایک بڑی محنت کی، اور تاریخی طور پر دو آدمی ایسے ہیں جن کے شاگردوں کی مثال حضور کی امت میں نہیں گزری کہ ان جیسے کسی کے شاگرد ہوئے ہوں۔ پہلے ادوار میں امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کی علمی مجلس میں ہر وقت 40 کے قریب محدث اور بڑے فقیہ اور مجتہد لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ایک ایک حدیث ان کے میں پیش کی جاتی، اس پر مسائل اور دلائل ہوتے، اور پھر جس پر سب کا اتفاق ہوتا وہ فقہ حنفی کا اصول بنتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے اجلہ شاگردوں میں سے قاضی ابو یوسف کو دیکھے، امام محمد کو دیکھے، امام ظفر کو دیکھے، عبداللہ بن مبارک کو دیکھے، ایک ایک شاگرد اپنے اپنے میدان کا ایک بہت بڑا فقیہ تھا، بہت بڑا مجتہد تھا، بہت بڑا امام تھا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یا پھر اسلامی تاریخ میں دارالعلوم دیوبند جب بنا اور اس کی سند یا اساتذہ اکرام سے جب یہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو شیخ الہند نے دو استاذوں سے فیض حاصل کیا تھا، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت نانوتوی کو حجت الاسلام والمسلمین قاسم العلوم والخیرات کہا جاتا ہے، اور حضرت گنگوہی کو فقیہ اعظم کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں وہ فقہ میں کمال تھے اور یہ اصول میں کمال تھے۔ ان دونوں کے علم کا خلاصہ اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن کی ذات تھی۔ مولانا محمود الحسن نے کیسے شاگرد تیار کیے، اس پر غور کریں۔ ایک ایک شاگرد تو ان کا ایسا تھا جو اپنے زمانے کا، اپنے فن کا امام تھا۔ میں اس پر ایک گواہی نقل کرتا ہوں بڑی عجیب۔ پاکستان میں اب سے کچھ عرصہ پہلے ایک عالم گزرے ہیں ڈاکٹر کے نام سے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، جو درس قرآن کا بڑا ذوق رکھتے تھے، مختلف جگہوں پہ درس دیتے تھے، اور ان کی ایک تنظیم بھی ان نے بنائی تھی، غالباً اسلامی تنظیم کے نام سے، اس کے اندر وہ کام کرتے تھے، اس کے سربراہ تھے۔ نظام خلافت راشدہ کی ان کی بھی ایک جد و جہد تھی۔ ہر بزرگ کے اپنے انداز میں ایک محنت ہوتی ہے۔ قاضی مظہر حسین چکوال رحمہ اللہ، ہمارے حضرت توسوی رحمۃ اللہ علیہ، نور حسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے ہر بزرگ نے اپنے اپنے علاقے میں ایک کام کیا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار نے ایک دفعہ ایک بات کہی، اور وہ بڑی عجیب، یہ ان کی بات نقل کر رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ میرے نزدیک امام شاہ ولی اللہ کے بعد اگر شاہ ولی اللہ کے درجے کا کوئی آدمی ہے کہ جس کو قرآن پر بھی، سنت پر بھی، فقہ پر بھی پوری دسترس ہو، پوری نظر ہو، اور ان نے اتنے شاگرد تیار کیے ہوں کہ ایک ایک شاگرد ایک ایک میدان میں با کمال ہو، تو فرمانے لگے میرے نزدیک اس درجے کا مجدد اگر کوئی دنیا میں گزرا ہے تو وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن۔ یہ ڈاکٹر اسرار کی گفتگو تھی، جن کا ہر شاگرد اپنی جگہ ایک امام ہے، اپنی جگہ ایک پیشوا ہے، اپنی جگہ ایک محقق اور مجدد ہے۔ حضرت تھانوی کو دیکھو، مجدد ملت ہیں، حکیم الامت ہیں، اور جناب تصوف کے شہنشاہ ہیں۔ حضرت مدنی کو دیکھو، سیاست کے بادشاہ ہیں، صرف یہاں تک نہیں، عرب و عجم کے محدث ہیں، شیخ العرب والعجم ہیں، مدینہ الرسول میں 17 سال بیٹھ کر حدیث رسول کا درس دیا ہے۔ امام انقلاب عبید اللہ سندھی کو دیکھو، ایک شاگرد تیار کیا ہے، اس کو تحریک ریشمی رومال کا ایک فارمولہ بنا کے دیا ہے۔ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے نہیں عرض کر سکتا، وہ وہاں ہندوستان دیوبند سے چلے ہیں،
پوری دنیا کا سفر کیا ہے، افغانستان گئے ہیں، روس گئے ہیں، ماسکو گئے ہیں، ترکی گئے ہیں، آپ کے پاکستان سے گزرتے ہوئے، اسی پٹی سے گزرتے ہوئے لاہور میں شیراں والا، آپ کے یہاں قریب دین پر شریف کی خانقاہ، آگے حضرت امروٹی کی خانقاہ، کراچی میں جا کر مولانا محمد صادق کھڈا جو حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں سے تھے، یہ اس تحریک کا مرکز تھے، حتیٰ کہ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی پھر مکہ المکرمہ پہنچے۔ یہ 25 سالہ جلا وطنی زندگی تھی جو تحریک ریشمی رومال کو کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے گزاری۔ یہ ایک شاگرد تھا شیخ الہند کا جو اس طرف پر تیار ہوا تھا۔ آپ کسی ایک شاگرد کو دیکھ لیں، یہ طلباء بیٹھے ہیں جن نے علم حدیث پڑھا ہے ابھی، حضرت سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محدث، صرف محدث نہیں، بحقی زمان محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، ہزاروں حدیثوں کا حافظ اور عالم اور قالی۔ مقدمہ بہاولپور، حضرت قاری صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، قاری یاسین صاحب، یہ تقریباً 3 جلدوں میں مقدمہ بہاولپور کی کتاب چھپ چکی ہے۔ اس میں حضرت کا یہاں تشریف لانا اور وہاں پر آ کر جو بیان دینا ہے وہ ایسا تھا کہ وہی مہر لگی تھی ختم نبوت کے مسئلے پر، جس کی وجہ سے اس مقدمے کی نتیجے میں یوں سمجھیے کہ پوری دنیا میں قادیانیوں کا کفر، آج اگر ان کے کفر کے نعرے بج رہے ہیں اور انہیں کافر قرار دیا گیا ہے، قومی اسمبلی نے ان کو کافر قرار دیا ہے، جناب والا عدالتوں نے ان کو کافر قرار دیا ہے، تو یہ ساری محنت انور شاہ کشمیری کی تھی۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی ان کے ایک شاگرد تھے۔ محدث کتنے تھے بڑے، مسلم کی شرح فتح الملہم لکھی، اور مفسر کتنے بڑے تھے، شیخ الہند نے جو مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ لکھا اور پہلے 5 پاروں کی تفسیر لکھی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نہ مکمل تھی استاد کے انداز کو، استاد کے لب و لہجے کو، استاد کے طرز کو سامنے رکھ کر انہوں نے مکمل قرآن مجید کی تفسیر لکھی جو تفسیر عثمانی کے نام سے ہے، ترجمہ شیخ الہند کا ہے، پہلے 5 پارے ان کے ہیں، آگے ساری تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی کی ہے۔ صرف وہ عثمانی مولوی ہونے کی حد تک نہیں تھا، یہ آج پاکستان کا جس خطے میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ مدارس کی بہار دیکھ رہے ہیں، یہ علم کا ستون دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ اس عثمانی کے مرہون منت تھا۔ جمعیت علماء اسلام کی 1944 میں بنیاد رکھی، تحریک پاکستان کا ساتھ دیا، پورے جناب سرحد کے علاقے میں دورے کیے، وہاں کے لوگوں کو پاکستان کا حامی بنایا، محمد علی جناح قائد اعظم کے ساتھ ملاقاتیں کی، ان کو قرآن و سنت کے اصول اور فارمولے سمجھائے، جس کے نتیجے میں یہ ملک ہمارے سے وجود میں آیا۔ یہ ہمارے ان اکابر کی محنت کا نتیجہ تھا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شیخ الہند بڑے آدمی تھے، 4 سال مالٹا میں رہے، جب واپس آئے تو دارالعلوم دیوبند میں ایک اجتماع ہوا، اپنے استاد کو ملنے کے لیے بڑے دور دراز سے تلامذہ آئے، بڑے بڑے لیڈر آئے۔ اس وقت حضرت شیخ الہند کے شاگردوں سے بھی ہٹ کر دوسرے لوگ، جن میں ابوالکلام بھی تھا، جن میں مولانا شوکت علی بھی تھے، جن میں حکیم اجمل بھی تھے، اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے، یہ سب لوگ اس اجتماع میں موجود تھے، اور حضرت شیخ الہند پر بیماری کا غلبہ تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے حال میں دارالحدیث میں شیخ الہند نے ایک تقریر کی، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہاں ایک ستون تھا، اس کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور گفتگو کی۔ اس بیماری میں، اور جس سال ہمارے مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیوبند گئے، ان کا انتقال آپ کے اسی بہاولپور میں 14 اگست کو ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی، ادھر وہ تیار ہو رہے تھے کہ میں کانفرنس کے لیے جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے کما تحیون تموتون کما تموتون تحشرون، جیسی زندگی ویسی موت، جیسی موت ویسا حشر۔ زندگی جو دعوت و تبلیغ ختم نبوت کے عنوان پر صحابہ اہل بیت کی عظمت بیان کرتے گزری،
موت کا وقت بھی وہی تھا کہ ختم نبوت کی کانفرنس میں شرکت کی تیاری کر رہے تھے کہ روح پرواز ہو رہی تھی۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، جرأت مند غیرت مند، جرأت مند غیرت مند، نعرہ تکبیر۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت شیخ الہند مولانا دین پوری جس سال گئے تو مولانا بھی شدید بیمار تھے۔ قاری یاسین صاحب کو پتہ ہے پاؤں کی ان کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی، پٹیاں باندھی ہوئی تھیں، اس حالت میں دیوبند کا سفر کیا تھا۔ یہ اعزاز پھر آپ کے اس علاقے کے اس عالم کو جو اس وقت اسلامی مشن کے محتمم بھی تھے، ان کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ دیوبند کے اس ستون کے ساتھ جس کے ساتھ شیخ الہند نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا، اسی سے ٹیک لگا کے دین پوری نے گفتگو کی تھی۔ یہ آپ کے اکابر کو شرف حاصل ہوا ہے۔ میں شیخ الہند کی بات نقل کرنا چاہتا ہوں، توجہ کریں، ساری بات لمبی ہو جائے گی، صرف 2 باتیں شیخ الہند کی ہیں وہی نقل کرنا چاہتا ہوں، یہی میری تقریر کا خلاصہ ہے موقع کی مناسبت سے۔ حضرت شیخ الہند نے وہاں علماء کرام جن میں بڑے بڑے اجلاء علماء تھے، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، مرتضیٰ حسن چاند پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، اس وقت مفتی محمد حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، حضرت بڑے سارے اکابر وہاں پر موجود تھے۔ تو جس وقت یہ وہاں پر حضرت نے گفتگو کی تو فرمایا بھی مالٹا کی جیل میں 4 سال رہا، 4 سال میں اس پر غور کیا کہ امت کے زوال کا سبب کیا ہے۔ یہ امت پستی کی طرف اور زوال کی طرف، بجائے ترقی کے تنزل کی طرف، بجائے عروج کے زوال کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ فرمایا میں نے اس پر بڑا سوچا کہ محبوب کی امت ہو، حضور کی امت ہو، محبوب آخری اللہ کے نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، یہ کام تو اس امت نے کرنا تھا، یہ اب پستی کی طرف ہے تو اس کام کو کون سمیٹے گا اور کرے گا؟ تو شیخ الہند فرماتے ہیں میرے ذہن میں 2 چیزیں آئی، اللہ نے ڈالی کہ امت کی پستی کے یہ 2 سبب ہیں، اگر ان اسباب پر امت غور کر کے ان کو ختم کر دے اور اپنے کام اور مشن کو لے لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عروج اور کمال عطا کر دے گا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات شیخ الہند نے کہی کہ یہ امت قرآن سے دور ہو گئی ہے، اور دوسری بات یہ کہی کہ یہ امت آپس میں اختلاف کا شکار ہو گئی ہے، باہمی تنازع اور جھگڑے، تفریق اور قرآن سے دوری، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اس امت کی پستی اور زوال کا سبب ہے۔ ان میں پہلی چیز قرآن مجید سے دوری ہے۔ قرآن سے دوری کا کیا معنی ہے اس کو ذرا سمجھیے۔ پہلا معنی قرآن سے دوری کا یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن سے تعلق قائم کرنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کی تلاوت ترک کر دی ہے۔ ابھی بچہ بولنا سیکھتا ہے، اسے انگلش کے کلمے سکھاتے ہیں، انگلش بولنا سکھاتے ہیں، دنیا کی اور زبانیں سکھاتے ہیں، اللہ کا قرآن نہیں سکھاتے۔ وہ مائیں پتہ نہیں قبروں میں چلی گئیں جو بچوں کو اللہ اللہ سکھاتی تھی، جو کلمہ طیب سکھاتی تھی، جو ذکر اذکار سکھاتی تھی۔ وہ بچہ جب بولنا سیکھتا تھا اور دودھ ختم کرتا تھا اور 2 سال کے بعد جب اسے بولنے کا شعور آتا تھا اور چلتا پھرتا تھا تو ماں کی گود میں کئی پارے قرآن حفظ کر کے آتا تھا۔ وہ مائیں دنیا سے چلی گئی۔ آج ماں بھی پیدا ہوتی ہے، رات کو سوتی ہے تو وہ بھی رات کو 1 بجے تک موبائل دیکھ رہی ہوتی ہے۔ باپ کی زندگی بھی ایسے گزرتی ہے، اولاد کی زندگی بھی ایسے گزرتی ہے۔ بچہ بھی فیڈر پیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں سب سے پہلے اس کو مصروف رکھنے کے لیے موبائل دے دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ذلت ہے کہ قرآن سے ہم دور ہوئے ہیں، اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں۔ تلاوت قرآن ہمارے اندر ختم ہو گئی۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میں اس مجمع سے اگر ہاتھ کھڑا کروا کے پوچھوں کہ بلا ناغہ روزانہ پہ ترتیب کون قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کتنے آدمی ہوں گے؟ سوائے ان بچوں کے جو مدارس میں پڑھتے ہیں، سوائے ان قراء اور اساتذہ کے جو ان کو پڑھاتے ہیں۔
ہم لوگ بس قرآن سے تعلق ہی رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری کتاب ہے، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، جبکہ قرآن پڑھنے کی کتاب تھی، قرآن سمجھنے کی کتاب تھی، قرآن عمل کی کتاب تھی، قرآن علم کی کتاب تھی، اللہ کا کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تکلم فرمایا۔ رب چاہتے تھے میں نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور جب خلافت کسی کو منتقل کی جاتی ہے تو شیخ اپنے اوراد منتقل کرتے ہیں، اپنے وظائف منتقل کرتے ہیں، اپنا ذکر اس کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ اللہ تو نے جس کو خلیفہ بنانا تھا اس کو کیا منتقل کیا ہے؟ سب سے بڑے خلیفہ اللہ کی ذات کے، جس کو اللہ نے زمین کی خلافت عطا کی ہے، وہ آمنہ کے در یتیم، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم، سیدنا مولانا ماوانا ملجانا محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ تمام انبیاء کے امام ہیں، پوری کائنات کے مقتدا ہیں، سب کے پیشوا ہیں۔ اللہ نے اس لیے اپنا کلام یوں سمجھو کہ رب کے اندر جو تھا اللہ اسے ظاہر کر کے اپنے خلیفے کو دینا چاہتے تھے، وہ اللہ نے اپنے محبوب کو دیا۔ اب محبوب نے اسے امت میں منتقل کیا، جو جتنا قرآن پڑھتا ہے اس کو اتنی خدا کی خلافت ملتی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مصداق وہ تب بنے گا جب اللہ کے قرآن سے تعلق جوڑے گا۔ ہم نے قرآن مجید کو ضرورتاً استعمال کیا ہے۔ کسی مولوی صاحب کے پاس گئے، جی کو وظیفہ بتائیں، تو اس نے کہا سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو، پر ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا فجر کے بعد یاسین پڑھ لیا کرو، اسی پہ گزارا ہے۔ کسی نے کہا جناب مغرب کے بعد واقعہ پڑھ لیا کرو، رزق بڑا ملے گا۔ قرآن کو رزق کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہمارے حضرت میں عبد الہادی دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ مجھے روزی ملے۔ تبلیغ والے کہا کرتے ہیں کہ رزق بقدر مقدر، دین بقدر محنت، اور رزق بقدر مقدر، وہ تو جتنا لکھا ہے تمہیں ملے گا۔ قرآن کو اس کے لیے استعمال نہ کرو۔ حضرت میں عبد الہادی کہتے تھے قرآن پڑھ کے کوئی آدمی چاہے کہ میں اس لیے پڑھوں کہ مجھے پیسے ملے، میں اس لیے پڑھوں کہ اس کے بدلے میں جناب میرے رزق میں اضافہ ہو، یہ ایسے ہے، یہ ان کا مزاج تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ جیسے قرآن نیچے رکھ کے اوپر چڑھ کر کوئی چیز اوپر سے اتاری جا رہی ہے، کہ رب کے کلام کو اس کام کے لیے پیش کرتے ہو۔ یہ کیا خوش نصیب چہرے بیٹھے ہیں جن کے سینوں میں قرآن، 70 بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے، یہ 10 علماء بیٹھے جن نے آج دور حدیث کی تکمیل کی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی کوتاہی قرآن سے دوری وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑا ہوا ہے۔ جتنے یہاں پڑھے ہوئے بیٹھے ہیں، سب سے پہلا وعدہ تو آپ سے لیتا ہوں کہ بالترتیب الحمد سے والناس تک ایک ایک رکوع پڑھو تب بھی، ایک ایک پاؤ پڑھو تب بھی، ایک ایک پارہ پڑھو تب بھی، ایک ایک منزل پڑھو تب بھی۔ علماء نے لکھا ہے 30 پارے اس لیے ہیں کہ مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، ہر مہینے قرآن کو مکمل کر لیا کرو۔ میاں اس کی 7 منزلیں اس لیے ہیں کہ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں۔ بعض اہل دل، اہل ذوق، حفاظ اور قراء روزانہ ایک منزل پڑھتے ہیں، ہر ہفتے قرآن مجید مکمل کر لیا کرو۔ جو قرآن پڑھے گا وہ اس زوال سے محفوظ ہوگا۔ ساری دنیا کی ترقی کر لے، اگر قرآن اس کے پاس نہیں ہے یہ درندہ ہے، بندہ نہیں ہے۔ انسانیت سیکھنا چاہتا ہے تو اللہ کے قرآن کے قریب آئے۔ شیخ الہند کی بات دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ یہ ابھی اعلان ہو رہا تھا، پتہ نہیں کوئی غیر ملکی قرآ کا، میں مخالفت میں بات نہیں کر رہا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ بے شک آئیں اور آتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے لوگ ان کو بلواتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں جس استاد نے قرآن ختم کرایا اس کو قرآن نہیں آتا؟ بولو یار، اونچی بات سے ہے، آتا ہے۔ یہ جو آپ کو اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کو قرآن نہیں آتا؟ یہ کوئی آسمان سے ستارے توڑ کے لاتے ہیں؟ جن کے چہرے پہ نبی کی سنت نہ ہو، جن کے لباس میں شریعت نہ ہو، جن کے کردار میں دین نہ ہو، پتہ نہیں کس حالت میں کیسے آتے ہیں۔
بچوں کے 10-10 روپے زکوٰۃ بھی کے عشر کے صدقات کے کٹھے کر کے تم نے لاکھوں روپے ان کو دے دیے، وہ ان کو جرسیاں لے کے دیتے، ان کو کپڑے لے کے دیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ 70 بچہ اس نے قرآن پڑھا ہے، یہ 8-8 7-7 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کے حافظ اور قاری بیٹھے۔ قرآن عمل کے لیے آیا ہے کہ اس کو سمجھو قرآن کہتا کیا ہے۔ اگر قرآن مجید کے ہمارے علماء کرام، آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں اور بڑے افسوس سے ایک بات کہتا ہوں، ایک وقت تھا کہ ہمارے ہاں ترجمۃ القرآن کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ آج یہاں فارغ التحصیل عالم ہو جاتے ہیں لیکن قرآن کے درس کا پتہ نہیں ہے، قرآن کے ترجمے کا پتہ نہیں ہے۔ ہماری مسجدوں میں معذرت کے ساتھ کئی لوگ فضائل جہاد پڑھتے ہوں گے، کوئی فضائل اعمال پڑھتے ہوں گے، کوئی حضرت تھانوی کی اصلاح المسلمین پڑھتے ہوں گے، کوئی اور کوئی کتاب پڑھتے ہوں گے، ساری بہتر سب کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لیکن قرآن سے تو بہتر کسی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کا درس کیوں ختم ہو گیا؟ حضرت درخواستی آخر بڑھاپے تک شعبان رمضان میں قرآن کی تفسیر پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کے حضرت بہلوی شجاع آباد میں ساری زندگی قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے۔ شیخ سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ تعالی 60 سال تک قرآن کی تفسیر پڑھاتے رہے ہیں۔ میں علماء سے وعدہ لیتا ہوں کہ اپنی مسجدوں میں درس قرآن کا اہتمام کریں۔ بھئی یہاں کوئی مولوی بیٹھا ہے، پیچھے ہی بیٹھے ہوں گے، اگو تک کہنا باسن جو متوادہ کو گنے، میں تو نہیں پلے دا اگوں، لیکن وہ یہ چنگا کریں جو بزرگوں کو پچھو بھی لا دیتا۔ ہاں بھئی آپ میں سے کوئی مولوی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے جو درس قرآن اپنی مسجد میں شروع کرے گا۔ ایک اس سارے مجمع چ ایک مولوی تعلق میں کو مل گیا، اتنے ہاتھ اتنے کر قرآن دا درس شروع کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے مدرسے کا جلسہ کامیاب اگر اتنے آدمی اپنی مسجدوں میں درس قرآن کا اہتمام شروع کر دیں۔ آپ نے درس دینا کیسے ہے یہ کبھی سیکھنے کے لیے میرے پاس آنا، یہ علماء آئے ہوئے ہیں، آپ کو پھر اس کی تفصیل ساری سکھاؤں گا، بلکہ میں نے تو ایک دفعہ ان کو سکھایا تھا، 15 منٹ میں ان کو پورے قرآن کا عالم بنا دیا تھا کہ قرآن کے بنیادی مضامین کیا ہیں، ان کو بیان کیسے کرنا ہے، ان کو سکھانا کیسے ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن سے دوری کا معنی کہ قرآن کو سمجھا نہیں، اور تیسری دوری یہ ہے کہ قرآن پر عمل نہیں۔ سارے کہہ دو قرآن پر، اونچی آواز سے زور سے بولو، عمل نہیں۔ پڑھتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع حلال سود حرام، سارا دن آپ کی بینکوں میں سود چلتا ہے۔ ماشاءاللہ لین لاتے کھڑے ہوں دن بی بیاں یا کھڑے ہوں دن کہ بے نظیر انکم سکیم دے پیسے گنن واسطے آئی ہوں، یہ اس کا سود کا صدقہ جاریہ ہے جو سارے کھا رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن رب من قارئ القرآن یلعنہ، بہت سارے ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، ان میں یہ لوگ۔ اسی طریقے سے پڑھتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹ بول رہے ہیں، عام آدمی نہیں، اچھے خاصے بڑے بڑے کمال والے، کہ وانجاک جو ابا آدھے میں گھر کہنی بیٹھا، وہ بیٹا ہی باہر آ کے یہ کچھ کہتا ہے، میرے ابا کے جو وانجاک ہے جو میں باہر کہنی بیٹھا۔ عمل نہیں ہے، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالم پر خدا کی لعنت ہے۔ ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، حق غصب کرتے ہیں، غلط تولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ جتنا ظلم ہے یہ قرآن پر عمل نہ کرنا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم سے دوری، قرآن کو پڑھنے سے دوری، قرآن کو سمجھنے سے دوری، قرآن کو عمل کرنے سے دوری، یہ شیخ الہند نے کہا ایک تو قرآن سے دوری اس امت کے زوال کا باعث، اور دوسرا فرمایا کہ آپس کی تفریق اس امت کے زوال کا ذریعہ ہے۔ باہمی تنازع اور جھگڑا، اختلاف ہوتا ہے، رائے کا اختلاف، علمی اختلاف، مباحث میں اختلاف، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ایک دوسرے کا احترام ہی ختم کر دو، اپنے بڑوں کی عزت نہ کرو، اپنے بچوں پہ شفقت نہ کرو، والدین کی تعظیم و تقریب نہ کرو۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے 3 دن اپنی ذاتی رنجش کے لیے نہیں بولتا، کوئی اللہ رسول کی رضا مقصود اس میں نہیں ہوتی،
بھئی فلاں نے مجھے یوں کہہ دیا تھا، میں اس لیے نہیں بولتا۔ حضور نے فرمایا اگر 3 دن ایسے کرتا ہے، اس حالت میں مر جاتا ہے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ آج ہم ذاتیات پر لڑتے ہیں، آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ فقہاء، ائمہ، بڑے بڑے محدثین، امام شافعی رحمہ اللہ جس دن پیدا ہوئے اس دن امام اعظم کا انتقال ہوا۔ اپنا وقت گزرنے کے بعد، ایک بڑا وقت گزرنے کے بعد، امام شافعی امام ابو حنیفہ کی قبر پر تشریف لے گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ اپنے جماعت کو کہا کہ دیکھو تم میرے متبع ہو، لیکن آج جا ابو حنیفہ کی قبر پر رہیں، وہاں نے نماز پڑھنی ہے تو وہاں کا جو امام نماز پڑھائے اس کے پیچھے اونچی آواز سے آمین نہ کہنا، اس لیے کہ ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے ہم نے اختلاف نہیں ڈالنا، جوڑ پیدا کرنا ہے۔ اور ابو حنیفہ کا جو اس وقت وہاں خادم امام تھا، اس نے کہا ناشر الحدیث محدث آ رہا ہے، بھئی ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، لہٰذا میں نماز پڑھاؤں یا ان میں سے کسی سے پڑھوائیں، تم نے اونچی آواز سے کہنا۔ جو شافعی والے تھے وہ خاموش کھڑے تھے، جو حنفی تھے وہ اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے ایک دوسرے کا احترام۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ باہمی اختلاف، میں اور آپ متحد ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آج میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ ایک ہوئے ہیں۔ آج سے 2 دن پہلے اسمبلی میں ایک قانون پاس ہوا ہے جس میں صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات کے تقدس اور ناموس کا، کہ جو شخص ان کی ذات میں، ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی یا توہین کرے گا اس کو 10 سال یا عمر قید کی سزا ملے گی۔ اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اکابر کی اس محنت کا نتیجہ، اس خاموش جد و جہد کا نتیجہ، شب و روز دن رات ایک کاوش کا نتیجہ، مولویوں نے 1000 طعنے سہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے، دین کا ان نے کیا کام کیا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ اللہ ان سے کیا کام لے رہا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیخ الہند نے یہ 2 چیزیں بتائیں، قرآن سے دوری اور دوسری چیز آپس کا اختلاف۔ ان دونوں چیزیں قرآن کا قرب کا ذریعہ بھی مدرسہ ہے، آپس کے اختلاف کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی مدرسہ ہے۔ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو مدرسے میں، قرآن سمجھایا جاتا ہے تو مدرسے میں، قرآن پہ عمل سکھایا جاتا ہے تو مدرسے میں۔ ہمارے ہاں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جب ان کو داخلہ فارم دیتے ہیں اس میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ داخلہ تب ملے گا جب تمہاری وضاحت شریعت کے مطابق ہوگی، قرآن پر تمہارا عمل ہوگا، تمہارا چہرہ، تمہارا لباس، تمہارا کپڑے پہننا، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا کھانا پینا نبی کی شریعت کے مطابق ہے، قرآن پر عمل ہے تو ہم تمہیں اپنی درسگاہ میں بیٹھنے دیں گے۔ قرآن کو چھوڑو اور ہمارے شاگرد بنو، ایسے شاگردوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، دینی مدارس، نعرہ تکبیر۔ میں ویسے بھی مریض آدمی ہوں، بڑا لمبا سفر کیا ہے، 8 بجے چونکہ میں نے بیان کرنا تھا تو 10 بجے شروع کیا ہے، تو اب میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے قریب آنا چاہیے۔ میں حیران ہوا کتنے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ اور قاری تھے۔ اب یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ ان کے ورثاء یہاں بیٹھے ہیں کہ نہیں، کم از کم ان کا تو حق بنتا ہے کہ اس ادارے کے مستقل معاون بنے۔ میں ان سے چندے کی اپیل نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے بچوں کو ادارے سے وابستہ رکھیں، ہر سال مدرسے کے پروگرام پہ آیا کریں، اپنے اساتذہ کی زیارت کے لیے آیا کریں، ادارے کو مادر علمی سمجھیں اور اسی سے وابستہ رہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ باہمی اتحاد و اتفاق یہ تبھی ہوتا ہے کہ جس آدمی میں بڑا دل اور بڑا حوصلہ ہو۔ آپ کے اس پورے علاقے میں، بلکہ پورے ڈویژن ملتان اور بہاولپور میں اگر میں کہہ دوں تو ایسی جامع شخصیت بغیر کسی کیا کہتے ہیں، میں کچھ چاپلوسی نہیں کہہ رہا،
بلکہ تجرباتی بات کہ میرا حضرت سے 1987 سے تعلق ہے، اس وقت سے آج تک اس تعلق کو دیکھ کر یہ کہتا ہوں کہ امت کو جوڑنے والے، سب کے کام آنے والے، ان کے دکھوں میں ان کے ساتھ دینے والے، دکھ سکھ میں شریک ہونے والی حضرت میاں صاحب کی ذات ہے۔ تو یہ بھی ایک مدرسہ ہے، ادارہ ہے جو سب کو جوڑتا ہے، ہر آدمی یہاں پر آتا ہے۔ اگر محتمم کا مزاج کرخت ہو، سخت ہو، اور جناب والا وہ اس طبیعت کا ہو کہ کسی کو اپنے قریب نہ آنے دے، تو لوگوں میں جوڑ نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو اللہ نے یہ دونوں باتیں شیخ الہند کی میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا اپنی شکر رنجیوں کو ختم کر کے امت میں جوڑ کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو قرآن سے وابستہ کریں۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، پھلا پھولا رہے یہ ادارہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت میاں صاحب کو صحت کاملہ بھی دیں اور ان کی عمر اور صحت میں اللہ برکت عطا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔